اسلامک ٹیچنگ زون کے پیارے دوستو السلام علیکم. میں ہیومن فاطمہ اور آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتی ہوں. انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 عالموں کو پیدا فرمایا ہے، یعنی عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم آخرت. ہر انسان کو ان 4 عالموں سے گزرنا ہے. ہم لوگ عالم ارواح سے آئے ہیں، عالم دنیا میں رہ رہے ہیں، مرنے کے بعد عالم برزخ میں چلے جائیں گے جہاں روحیں قیامت قائم ہونے کا انتظار کرتی ہے، اور عالم آخرت میں قیامت کے دن پھر سے اکٹھے کیے جائیں گے. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم بات کر چکے ہیں کہ عالم برزخ کیا ہے. اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عالم ارواح کیا ہے اور وہ کون سا وعدہ ہے جو کہ اللہ سے ہماری روحوں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے جب ہمیں پیدا فرمایا وہ ارواح کی شکل میں پیدا کیا، یعنی روحوں کی شکل میں، اور ہمیں عالم ارواح میں رکھا گیا. عالم ارواح کو عالم ارواح اس لیے کہا گیا کیونکہ وہاں پر صرف روحیں رہتی ہے اور وہاں پر جسم نہیں ہوتا. اسلامی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ہم سبھی ایک اور عالم میں بھی رہ کر آ چکے ہیں جسے عالم ارواح کہتے ہیں، یعنی روح کو جسم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں رکھا گیا ہے. اور وہاں پر ایک وعدہ تھا جو ہم نے اللہ سے کیا تھا، جس کو عہد الست کے نام سے ہم پہچانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں فرماتے ہیں، اور تم یاد کرو جب تمہارے رب نے نکالا آدم کی پشت سے پوری ذریت جو دنیا میں آنے والی ہے. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بلایا اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو سارے ہی اولادیں جو ان سے پیدا ہونے والی تھی نکل کر آ گئی اور کھڑے ہو گئی، اور اسی شکل میں حدیث میں آتا ہے جس شکل میں دنیا میں آج ہم ہیں. پورے لوگ جو آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے والے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا آخری بچہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. ساروں کو نکالا ان کی پیٹھ سے اور کہا اور ان سے گواہی دلائی اور ان سے پوچھا تاکہ وہ گواہ رہے اپنے نفسوں پر روز قیامت پر، سیلف وٹنس بنے اپنے آپ پر. اور کیا پوچھا ان سے؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو عہد الست اس لیے کہتے ہیں. تو ساروں نے کہا، ہم سب لوگوں نے، بلا شہیدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی وہاں، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اور اس کے تعلق سے ایک حدیث بھی آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ساری روحیں نکل کر آ گئی، تو ان کی الگ الگ جماعتیں متفرق کر دی گئی. انبیاءوں کی جماعت، ولیوں کی جماعت، کافروں کی جماعت، شہداء کی جماعت، صالحین کی جماعت، مسلمان، کافر، نیک و بدکار، سب کو الگ الگ کر دیا. پھر ہر ایک کی ویسی ہی صورتیں بنائی جیسے دنیا میں بنائی گئی ہیں. مطلب ہم وہاں ویسی ہی صورت میں تھے جیسی صورت میں آج ہم سب کو بنایا گیا. پھر ہر ایک کو بولنے کی قوت عطا کی. پھر اللہ نے سوال کیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، آپ ہمارے رب و مالک و مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 7 آسمانوں، 7 زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تمہارے اوپر گواہی بناتے ہوں. یہ سب گواہ بن گئے، زمین بن گئی، آسمان بن گئے، آدم علیہ السلام بن گئے. تو اپنے باپ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اختیار کر لیا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو ہمیں خبر ہی نہ تھی. ایسا نہ ہو کہ تم دنیا میں جاؤ اور آ کر پھر مجھ سے کہو کہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہوا. یقیناً تم جان لو کہ میرے علاوہ کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، اور نہ میرے علاوہ کوئی تمہارا رب ہے. میرے علاوہ کسی کو تم شریک نہ کرنا. اس قول و قرار کو یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء رسول بھیجوں گا. یہ عہد الست چونکہ عالم ارواح میں ہم نے کہا، ہماری روحوں کو تو یہ یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا، کتابیں بھی اتاروں گا کہ یہ میسج لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتے رہے. تو ہم سب نے کہا، لا الہ غیرک، اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم سب نے وہاں گواہی دی تھی، لیکن دنیا میں آنے کے بعد ہم سب بھول چکے ہیں. ہماری روحوں کو تو یہ یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری اور ہمیں یہ یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معبود ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.